فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، صلوات بر محمد و آل آج محرم کی 5ویں تاریخ میں ہم آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک جو 4 دن گفتگو رہی ہے، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ گویا رسول اللہ نے ہم کو امام حسین کی عظمت کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ حدیث گویا قیامت تک کے لیے پیغمبر نے مسلمانوں کا سیاسی ڈھانچہ سمجھا دیا ہے کہ اب تم کو جو چلنا ہے وہ حسین کی راہ پر چلنا ہے۔ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، یہ 2 دن تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو ہو چکی۔ اسی ذیل میں یہ بھی بات آئی کہ اگر چاہتے ہو، اب دوسری حدیث کے ذیل میں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے محبت کرو۔ اور یہ حدیث مبارک ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران اہل سنت ان کے یہاں بھی ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ ایسا نہیں ہے، بہت سی حدیثیں یہ ہیں کہ ہمارے یہاں ہیں، ہمارے بھائیوں کے یہاں نہیں ہیں، یا برادران اہل سنت کے یہاں ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں، لیکن کچھ حدیثیں کامن ہیں، جیسے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی یا کتاب اللہ و سنتی، بہرحال ہے دونوں جگہ۔ انہی کامن حدیثوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یا عرض کیا گیا ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارک دعا کے معنی میں ہو، انشاء میں ہو، تب ترجمہ ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اور یہ بات کہی گئی کہ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، مگر کسی میں دم نہیں ہے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حضرت کی دعا بارگاہ، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں اگر میرے حبیب کے پاس آ جائیں اور میرا حبیب ان کے لیے دعا کر دے، وہ یاد ہے اس دن کی پوری گفتگو، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، لیکن اکیلے کے استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے ہمارا نبی بھی استغفار کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست بخشنے والا ہے اور کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں، اس دن ساری گفتگو ہوئی لیکن ایک ذرا سا کر کے آج کے حساب سے پلٹنا، ایک چیز اس میں، یہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حسین منی، یہ تو ٹھیک ہے، حسین مجھ سے ہے، کوئی بھی نواسا ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اپنے باپ سے ہوگا، ماں سے ہوگا، نانا سے ہوگا، نانی سے ہوگا، تو یہاں تو کوئی دقت نہیں ہے، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن یہ دوسرا فقرہ جو ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ نواسا نانا سے ہے، یہ بات تو عقل میں آتی ہے، لیکن نانا نواسے کی بنیاد پر ہے، بولیے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین کا کتنا بڑا، دنیا میں ایک سے ایک لوگ آئے چلے گئے، آج کوئی یاد کرنے والا ہے ان کا؟ حتیٰ انبیاء علیہ السلام، کتنے نبیوں کے آپ نام گنا لیں گے انگلی پر، ہے نا؟ قرآن میں جائیے گا 25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا نام 5 وقت لیا جاتا ہے نا؟ صبح کی اذان ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ، ظہر کی ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ، عصر کی ہوگی تو، مغرب، دن بھر میں کم از کم 5 مرتبہ، 5 دونی 10 مرتبہ مائک سے اذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بچا کیسے؟ اب اگر پرسوں والی مجلس اگر ذہن میں آپ حضرات کے ہو، اب اس کو میں بیٹھ جاؤں گا تو دقت ہوگی، لیکن اس کو ذہن میں لائیے کہ یزید کی پوری کوشش کیا تھی؟ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ بیعت کی تو کوشش تھی، لیکن بات یہ کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا کیوں تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار ختم ہو جاتی، یہ بات ہوئی نا؟ پھر بھی وہ مزید ہے کہ بیعت نہیں تو قتل، بیعت نہیں تو قتل، تو وہ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ پرسوں والی پوری بات ذہن میں ہے، اس کے جو ہے وہ سارے اشعار ہم نے آپ کو سنائے، ایک آج سن لیجئے آپ اسی ذیل میں، کہ یزید نہ رسول اللہ کو رسول سمجھتا تھا، نہ اللہ کو اللہ سمجھتا تھا۔ اس دن ہم نے آپ کو شعر سنا دیا کہ یزید کا کیا تھا؟ ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یزید اس حد تک جا رہا تھا کہ نماز ختم ہو جائے، اگر نماز ختم ہوگی تو اذان بھی چلی جائے گی، ہے نا؟ اذان چلی جائے گی، اقامت بھی چلی جائے گی، جب یہ دین ہی چلا جائے گا تو اشہد ان، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ تو اب اگر اسلام نہیں ہوگا تو یہ سب کو ختم ہونا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ یا یزید کا وہ شعر جو پرسوں چھوٹ گیا تھا، مشہور کہتا ہے کہ یہ دین وین کیا ہے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل،
ابھی تو اس دن ہم نے یہ عرض کیا کہ صاحب اس نے نماز کے خلاف یہ شعر کہا اور حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، حوروں کا، یا تو سیدھے سیدھے وہی کا انکار ہے نا. لعبت ہاشم بالملک، ہاشمیوں کا حکومت کا ایک کھیل تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی. اپنی جگہ دیکھیے، نماز آپ ہاتھ کھول کے پڑھیے، نماز آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیے، روزہ آپ 10 منٹ پہلے کھول لیجئے، بعد میں کھول، وہ سب بات کی چیزیں ہیں. ہاتھ ہی نہیں رہے گا تو کیا کھول کے پڑھیں گے اور کیا بات کے پڑھیں گے. یہاں امام حسین کا مین کردار ہے. وہ بعد میں تم لوگ اپنا اجتہاد کرتے رہو کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے کہ باندھ کے پڑھنا ہے، مگر اصل نماز اگر یزید کا بس چل جاتا تو نماز کا وجود ختم تھا. اسی لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے روایت کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بولیے وہ. تو آپ بتائیے شمس صاحب کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا پتا ہے نماز کس نے بچا کے دی؟ کہا حسین نے. ہم نے کہا دین کہتا ہے شکریہ ادا کرو، کیسے شکریہ ادا کریں؟ کہا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو نماز کے بعد کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا تو کہہ سکتے ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہ آپ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس یہ نماز و روزہ نہ ہوتا. صلوات یہ چیز یہاں کے ختم. اب پھر اسی پر آئیے حل جزا. تو یہ پورا دین کس نے بچا کے دیا؟ حسین سلام اللہ علیہ نے. ایمان کس نے بچا؟ اور اس کے لیے نہ اپنے کو کچھ سمجھا، نہ 32 سال کے بھائی کو کچھ سمجھا، نہ 18 سال کے جوان کو کچھ سمجھا، سب قربان کر دیا نا امام حسین علیہ السلام نے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے، یہ دیکھیں دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے متصل ہیں. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، اور وہ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ جس حسین کی بنیاد پر قیامت تک دین باقی ہے، تو کیا نبی نہیں کہیں گے خدا جو میرے اس حسین سے محبت کرے تو اس حسین سے محبت کر. صلوات بر محمد. اب یہاں سے میں واپس آتا ہوں. یہی وجہ آپ کا پورا دین، آپ کا پورا اسلام، اوپر اٹھیے سنی شیعہ سے، آپ کا اسلام بیس کر رہا ہے کائے کے اوپر؟ محبت، عشق. اسی لیے کیا کہا تھا اس قرآن مجید نے؟ یہ امام باڑہ ہے، بن رہا تھا، کیا نام ہے آپ کا؟ امجد صاحب کو ٹھیکہ دے دیا گیا، مومن آدمی، چلو بھائی آج نہیں کل ٹرسٹ والے دیں گے، انہوں نے سب تیار کر دیا. 15 رمضان کو زبردست افطاری کر کے افتتاح بھی ہو گیا. اب امجد صاحب آ رہے ہیں، بھائی پیسے دے دو بھائی. کہاں گئے شگری؟ بھائی حسین میاں پیسے دے دو یار، مجھے بچوں کے وہ جو عید کے وہ کرنا. ارے دیں گے نا، جلدی کس بات کی ہے؟ دیں گے نا، جلدی کس بات کی ہے؟ آپ بتائیے اگر امجد صاحب کے بچوں کو پیسہ نہ ملے اس مسجد میں یا امام باڑے میں، آپ کی نماز جائز ہے؟ جی آپ مجتہد ہیں، آپ مفتی ہیں، لیکن سب نے کہا نہیں نا. کیوں؟ کہ یہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دنا 4 عقل کہتی ہے جب تک مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرو گے تب تک اس چیز کا استعمال تمہارے لیے، بولیے، جائز نہیں ہے. اس دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی کو کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی. کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا، کیا کیا رسول اللہ کو نہیں کہا گیا ہے. اور اتنی ساری مصیبتیں برداشت کر کے رسول اللہ ہم کو دین دے کے گئے ہیں. کیا ہمارا اخلاقی فرض نہیں ہے؟ یا رسول اللہ بہت زحمت اٹھائی آپ نے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟
ہم کیا خدمت کریں یا رسول اللہ، آپ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے تو رسول اللہ نے تو اللہ کے لیے کیا، لہذا وہ تو پلٹ کے مانگیں گے نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ دو، لیکن جس اللہ کے لیے نبی نے اتنی زحمت اٹھائی ہے اس اللہ نے کہا قل، رسول اللہ نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے، صلوات بر محمد، سمجھ گئے نا بات؟ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، بس ہمارے بچوں سے پیار کرنا، ہمارے بچوں سے محبت کرنا۔ تو اب یہاں تک آپ آ گئے، تو اب محبت اہل بیت، یا اہل بیت کا نام نکال دیجئے، رسول اللہ کی اولاد سے محبت، قرآن مانگ رہا ہے، خود رسول اللہ نے خدا مانگ رہا ہے بہنواں نے اجر رسالت، تو اس دین کی اجرت کیا ہوئی؟ محبت اہل بیت، اولاد رسول سے محبت۔ آپ رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہ کریں، اجرت دی آپ نے، اور اگر اجرت نہیں دے رہے ہیں تو نماز قبول ہے آپ کی، روزہ قبول ہے آپ کا، حج قبول ہے آپ کا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب وہ حدیثیں سمجھ میں آئیں گی جہاں رسول اللہ نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ اب یہاں آئے، ایک دو حدیث سنا دیں کیا؟ ابھی تو ٹائم ہے بہت، صلوات، ایک دو حدیث سناتا ہوں۔ خلیفہ دوم کا نام بتائیے۔ ہاں، جناب حضرت عمر، ان کے ایک بیٹے ہیں، نام بتائیے، عبداللہ ابن عمر، تو کہیں لکھا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر، کہیں خالی ابن عمر لکھ دیا جاتا ہے، ابن عمر بھی لکھ دیا جائے تو مطلب ایک دو ہے، بہت لمبی حدیث، اگر آپ کہیے گا تو کل پرسوں کنٹینیو کر دیں گے، ورنہ ایک دو اس وقت سن لیجیے، صلوات بر محمد فی المناقب لابن شاہزان، شاید ابن شہراشوب یا انہوں نے ابن شاہزان لکھا کہ اس کتاب میں یہ روایت ہے، نقل کس نے کیا؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر سے یہ روایت نقل ہوئی، قال، جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی ابن ابی طالب، ہم نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں پوچھا، فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ سمجھ میں آتی ہے بات یہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ کل کے پرسوں جابیل والا قصہ سنایا، کتنے بلند اخلاق کے ہیں ہمارے نبی، وہ ایک معمولی سی چیز پہ ناراض ہو جائیں گے؟ تو اب ناراض ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ صلوات بر محمد، اچھا اس میں جمع کا سألنا، ہم لوگوں نے پوچھا، تو اس میں مطلب کئی لوگ تھے، اب اس میں جو ہے وہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ وجہ ہو۔ ناراض ہونے کا سبب کیا ہے؟ اجمل صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، بجائے جواب دینے کے میں بگڑ گیا، تو لوگ کہیں گے یار اس میں بگڑنے والی کون سی بات تھی، سوال ہی تو کیا تھا بھائی، جواب دو، تو جواب کیا ہے؟ جواب آتا ہی نہیں تھا ہم کو، تو اب بات کو ٹالنا ہے تو جھگڑا کر لو،
ناراض ہو جاؤ، ہے نا؟ تو کبھی کبھی آدمی ناراض ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو جواب نہیں آتا۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ جس پیغمبر نے کہا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے، تو رسول اللہ کے علاوہ تو کوئی پہچانتا ہی نہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات، نہیں یار یہ وسیع صاحب آتا واتا سب ہے، یہ بد دماغہ آدمی ہے، اس کا اخلاق ہی خراب ہے، کوئی بھی بات الٹا سمجھ لیتا ہے، معاذ اللہ یہ چیز بھی رسول اللہ پر عائد ہوگی؟ لو کنت، قرآن کہتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے حبیب اگر آپ تند مزاج ہوتے تو ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ تو قرآن گارنٹی لیتا ہے کہ میرا رسول بگڑنے والا آدمی نہیں ہے، لیکن ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑے آدمی سے روایت نقل ہے، کیا بولے؟ سألنا، ہم لوگوں نے، تو اب ان کی بات نہیں ہے فقط، اور بھی لوگ تھے نا، فغضب، رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کوئی سوال کیا ہم سے، آپ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس میں بدماشی ہے، میں نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو کبھی کبھی ناراضگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، تو رسول اللہ بلا وجہ تو غضب۔ اچھا اگلا فقرہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ ناراض کیوں ہوئے، صلوات بر محمد و آلہ۔ تو کہتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی ابن ابی طالب، ہم نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا، فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر ناراض، وقال ما بال قوم، اب یہاں سے وجہ سمجھ میں آ گئی، پیغمبر نے فرمایا کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو، تو اس کا مطلب اس مجمع میں کچھ تھے، ما بال اقوام، کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو، یذکرون من لہ منزلتا عند اللہ کا منزلتی، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جس کی منزلت خدا کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسی میری منزل۔ وَمَقَامُهُ كَمَقَامِ إِلَّا النُّبُوَّةِ، جس کی حیثیت خدا کی بارگاہ میں ویسی جیسی میری سوائے نبوت کے۔ اور اب اس کے بعد اسی غضب کے عالم میں جو رسول اللہ نے ایک طولانی حدیث ارشاد فرمائی ہے، ایک دو سن لیجئے، الا ومن احب علیا فقد احبنی، آگاہ ہو جاؤ سب لوگ، جس نے علی سے محبت کی اس نے، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ عام طور پہ حدیثوں میں یہی ہے، اسی لیے میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو یہاں رک جاتا ہوں کہ ہر آدمی یہی سوچے گا کہ اس کے بعد یہی ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے، نہ، یہاں یہ جملہ نہیں ہے، جملہ سنیے۔ وسیع حسن صاحب کو یہاں عشرہ پڑھنے آنا تھا، 16 تاریخ کو خبر اڑ گئی واٹس ایپ پہ کہ بھائی وہ وسیع حسن صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آ سکتے۔ اور کیسے، کب یہ ہو گیا؟ وہ ہے اللہ مغفرت کرے، مرحوم بڑے مومن آدمی تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، مرحوم بہت مومن آدمی تھے۔ تو کسی کی بھی مرنے کے بعد آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اسی کو عربی میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ سنیے، نبی نے فرمایا الا ومن احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ راضی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد وسیع حسن صاحب کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کر کے مرے ہوتے اللہ خود ہی راضی ہو جاتا تم سے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو الا ومن احب علی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے، ومن رضی اللہ عنہ، اور جس سے خدا راضی ہو جائے،
پھر اس کا کوئی معاملہ پھنسے گا؟ کافاہ بالجنہ، اس کی جنت فائنل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے علی سے محبت کی اس کی جنت، صلوات بر محمد چلیے ایک ٹکڑا اور سنا دیتا ہوں۔ دعائے کمیل ہوتی ہے یہاں، دعائے کمیل میں ایک فقرہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، بہت سے فقرات ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء تقطع الرجاء، پالنے والے ہمارا وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے، وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسی میں حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا فقرہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، بولیے، جس کی وجہ سے دعا قبول۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ کر لو، چاہے جتنی بدماش، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہو مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ اس طرح کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، صلوات بر محمد وآلہ، ہے نا؟ یہ قرآن ہے۔ لیکن یہاں دعا میں کیا سکھایا گیا ہم کو؟ اللہم اغفر لی، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے خاص قسم کی سزا ہے، جیسے کچھ گناہ وہ ہیں جس کی وجہ سے کچھ کر لو دعا قبول، اس تو سمجھ میں آیا نا؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو بہار میں پورا باب ہے اس کا، بہار الانوار میں، کہ کس کس گناہ کی کیا کیا سزا ہے۔ اس میں یہ ہے، ہماری بات کس پر ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ بولیے۔ فرماتے ہیں قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلقی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب بے شک خدا قبول کرنے والا ہے، مگر اس کے اپنے کچھ شرائط ہیں۔ فرض کیجئے اگر قرآن کہتا ہے کہ ٹینشن مت لو ہم سب معاف کر دیں گے، آپ شراب پی کے گھوم رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب معاف کر دے گا، یہ کوئی بات ہوئی؟ شرمندہ ہو، یہ اس کی شرائط ہوں گے نا۔ تو اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دعا قبول کروانی ہے تو چچا سے بول چال بند کیے اس کو ختم کرو، خالہ کے یہاں سے جو آنا بجانا بند ہے اس کو ٹھیک کرو، ماموں سے جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرو، بھائی سے جو ہے اختلافات ہے اس کو ٹھیک کرو، ورنہ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھو دعا تو تمہاری قبول، صلوات بر محمد اب سے۔ تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، ہم اپنے چیک کریں انکلوڈنگ مائی سیلف، کہیں نہ کہیں برا مت مانیے گا سر، سب کے یہاں کچھ نہ کچھ رشتہ داروں سے ہے نہیں ہے، صحیح بتائیے گا سر، زیادہ نہ ہو مقدمے بازی نہ، کچھ تو ہے کہ 3 مہینے سے فون نہیں کر رہے ہیں، کم از کم اسی حد تک ہے نا؟ تو سب کے یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ صلوات بر محمد آپ لوگوں نے جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو بھول گئے ہوں گے، لیکن جو جوان لڑکے ان کو یاد ہوگا، جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے
تو ٹیچر دو طرح کے ہوتے تھے سر، ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہو. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے تھے کہ پورے سال لڑکا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں. امتحان میں سب سے زیادہ ٹائٹ وہی ماٹ صاحب ہوتے تھے. بعض ٹیچر ایسے مہربان، پورے سال معلوم ہوتا ہے کہ ان سے سخت کوئی ہے ہی نہیں، فیل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ پڑھو اور یہ پڑھو. جب امتحان قریب آتا تھا، دیکھو امتحان آ رہا ہے، یہ چیپٹر دیکھ لینا. جو سب سے ٹائٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ چیپٹر. ایک استاد کو اپنے شاگردوں سے اتنا پیار ہے کہ وہ اشارہ کر دیتا ہے کہ کیا کر لو کہ پاس ہو جاؤ گے. اللہ سے زیادہ کوئی بندوں سے محبت کرتا ہے؟ یہ ساری سختیاں ہے کہ تم ٹھیک رہو، لیکن جب بات آخر میں آ جائے گی تو اللہ بھی لیک کرتا ہے کہ اس سب کے باوجود نسخہ ہم بتاتے ہیں، کیا کرو کہ دعا قبول ہو جائے. صلوات سنیے. اچھا یہی چیز ہے پیغمبر نے، رسول اللہ نے بلا وجہ تھوڑی کہا تھا انی تارکن، زور سے پڑھیے، فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں. کاش کسی دن اللہ موقع دے تو خالی علم اہل بیت پر آپ سے گفتگو ہو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو وارث علم نبوت ہیں، خزان علم خدا ہیں، ان کا علم کس حد تک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ محرم میں یہ موقع نہیں، کبھی اطمینان سے خدا نے توفیق دی رمضان میں آئے تو عرض کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل. لیکن ایک چیز تو ٹھیک ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے، آپ چاہے جتنے قابل ہو جائیے، آپ چاہے جتنے پڑھے لکھے ہو جائیے، لیکن جب تک آپ کے علم کا رشتہ رسول اللہ سے نہیں جڑا ہے، تب تک آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی بتا پائیں گے، ہے نا. لیکن اگر رسول اللہ سے آپ کا علم جڑا ہوا ہے تو پھر کچھ بھی بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا علم اللہ سے جڑا ہوا ہے. آپ کو ایک سن لیجئے، صلوات در مطلب سمجھ جائیں، ایک سن لیجئے. اسم اعظم کتنے ہیں معلوم ہے؟ 73. آصف ابن برخیہ جو جانشین تھے، وصی تھے، وزیر تھے، خلیفہ تھے، کس کے؟ جناب سلیمان کے. آصف ابن برخیہ نے کہا کہ پلک نہیں جھپکے گی، ہم لا دیں گے، اور تب تک آ گیا. کتنا علم تھا ان کے پاس؟ ایک. حدیث کہتی ہے کہ ایک اسم اعظم تھا برخیہ آصف کے پاس. رسول اللہ کے پاس کتنا ہے؟ 72. ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا، وہ کسی کو نہیں ملا ہے. 72. اور اس کے جانشین ہیں یہ لوگ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جب آصف ابن برخیہ کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کا علم کہاں ہوگا؟ علی کا علم کہاں ہوگا؟ اہل بیت کا علم کہاں ہوگا؟ اسی لیے یہ باتیں جو میں کہنے جا رہا ہوں، سوائے یا رسول اللہ یا جن کا علم ان سے متصل ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا. آپ کو کیا پتا کہ اللہ سے جناب موسیٰ سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا جتنا پڑھ لیجیے آپ کیسے بتائیں گے بھائی کہ خدا سے حضرت موسیٰ سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ لیکن وہ لوگ بتا سکتے ہیں جن کا علم متصل ہے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کا علم متصل ہے اللہ سے. سمجھ گئے آپ؟ اور اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. نان پیغمبر کو بھی قرآن کہتا ہے اللہ اپنے پاس سے علم دیتا ہے. کہاں؟ دیر میں دماغ میں ٹائم نہیں ہے. موسیٰ کون ہے؟ بولیے. نبی. کل نبی کتنے ہیں شمس بھائی؟ 1,24,000. اس میں 5 ہیں اولو العزم، 4 ہیں صاحبان کتاب، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور ہمارے نبی. 4 ہیں صاحبان. تو 1,24,000 میں ٹاپ 4 کے نبی کون کون ہے؟
موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، اور تو ٹاپ 4 کے انبیاء میں ہیں جناب موسیٰ. اللہ نے موسیٰ سے کہا، پڑھیے سورہ کہف، موسیٰ جاؤ تھوڑا پڑھ لو. کس سے پڑھنا ہے؟ عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. بات یہاں نہیں ہے. اب جملہ یہ ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. تو اس کا مطلب قرآن کے بقول اللہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس سے علم دیتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ نبی ہوں. خضر علیہ السلام کو اللہ نے دیا نا، تو اب ان کا علم وابست. اسی لیے علی کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم لدنی. ہاں، یعنی وہاں کا علم ہے. تو اب کوئی نہیں بتا سکتا مگر، بولیے، یہ بتا سکتے ہیں. یہاں تک آ گئے. اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بستا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا. میں نے کہا نا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں. معصوم سے گناہ، تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. تو یہ بات اللہ کرتا ہے اپنے انبیاء سے تاکہ ہم تک پہنچے، ورنہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کی زبان تھوڑی گناہ گار تھی. اچھا، ہم آپ تو اللہ سے بات کر نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کراس کوشچن، پالنے والے وہ زبان ملے گی کہاں؟ سب کی زبان میں کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ گڑبڑ ہے. ہائے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا دے جس نے آج تک اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. کہا مولانا تم اٹھاؤ. ہم نے کہا ہم تو اور پیٹے جائیں گے، ممبر سے پتہ نہیں کیا کیا بک جاتے ہیں جھٹکے میں. ہو گئی نا بات. تو موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس سے دعا کی جائے. اب خدا کا جواب آیا، موسیٰ اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے. تو اب ایک اللہ نے نسخہ بتایا، غلط ہو، گناہگار ہو، مجرم ہو، بدماش ہو، نالائق ہو، تمہاری دعا نہیں سنیں گے. لیکن اگر تمہارے بارے میں کوئی دوسرا کر دے گا، اس لیے کہ ہم نے جو گالیاں بکی ہیں اپنی زبان سے بکی ہیں، ذیشان کی زبان سے تو نہیں بکی ہے نا. تو اب دین یہ سکھا رہا ہے، اللہ نے پرچہ لیک کیا جس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے. اب 10 آدمیوں نے آگے کہا مولانا التماس سے دعا، اسی لیے مسجدوں میں ہوتا نا التماس سے دعا، دوسروں سے کراؤ. آپ سمجھے کیوں التماس سے دعا کہا جاتا ہے؟ تو مولانا التماس سے دعا، تو مولانا کی زبان تو خود ہی گندی ہے، یہ کیا دعا کریں گے؟ کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ دوسرے کے لیے کرو گے تو قبول کر لیں گے، ہے نا. اور اس کے لیے الگ سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، اور دعا کرنے والے کو اس کا 1000 گنا عطا بھی کرتا ہے. لہذا چالاکی یہی ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے، ہو گئی نا بات، قبول ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کے بارے میں قبول ہو گئی جبکہ ہم تو خود گندے ہیں. لیکن خدا کا کرم یہ ہے کہ اگر دوسروں کے لیے کرو گے تو گناہگار آدمی کی بھی دعا پہنچا لے گیا ہمیں. جب گناہگاروں کی دعا قبول ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے، تو اگر معصوم فرشتے کسی کے لیے دعا کر دیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کا کہنا کیا چاہے تو میں نے کہا اگلا فقرہ ہے، نبی نے فرمایا الا ومن احب علیا استغفرت له الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. صلوات، ایک اور صلوات بر محمد و آل. وفتحت له ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، جس دروازے سے چاہے آدمی بغیر حساب کے، بولیے، داخل ہو سکتا ہے.
تو اب آج پورا دین ہمارا آپ کا بیس کر رہا ہے کاہے پر؟ محبت پر، عشق اہل بیت پر، عشق اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور جب ان کا معاملہ آ جائے، اب وقت نہیں ہے کہ میں پھر مقدمہ بناؤں تاکہ آپ کے دماغ میں اتار سکوں، لیکن محبت کا مطلب چلانا نہیں ہے، محبت کا مطلب شور مچانا نہیں ہے، محبت کا مطلب پھینکنا نہیں ہے. سمجھا؟ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. محبت کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. آئے کیا غضب کی فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء. دیکھیے ہم کو اس حدیث سے مطلب نہیں، وہ نکالنا ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، اگر یہ دیکھو کہ علماء دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے ان سے اپنا دین بچاؤ. وجہ کا اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے گرد چکر لگاتا ہے، محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی. چونکہ اس عالم کو دنیا سے محبت ہے تو یہ تمہارے دین سے اس کو مطلب، وہ بولیے دنیا ہی کے گرد چکر لگائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ الہی عالم کیسے ہوتے ہیں، دنیاوی کیسے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ 47-48 سال مسلسل صدر مملکت پیٹ پہ ہونے کے باوجود نہ اپنا ذاتی مکان ہے نہ اولاد کا ذاتی مکان ہے. اس کو کہتے ہیں وہ علماء جو دنیا دار نہیں ہے، ان کو اہل بیت سے تو یہ ادھر چلتے ہیں. تو اب محبت کا مطلب کیا نکل کے آیا سر؟ محبت کا تقاضا یہ کہ جس کو جس سے محبت ہے محبوب کے گرد چکر لگاتا ہے، پھر محبوب کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ جائیداد، کسی سے اس کو مطلب نہیں ہے، بس اپنا محبوب. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی پوچھا تھا رسول اللہ نے غدیر میں، ڈائریکٹ نہیں کہا من کنت مولا. رسول اللہ نے پہلے اقرار لیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تب کہا من کنت مولا، مطلب کہ جب مولا کی بات آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ مولا کی ذات ہے. مولا چلے گئے، اب بغیر مولا کے ہیں؟ بولیے امام حسن. وہی پوزیشن ہے امام حسن کی. اگر دل سے مانا ہے تو حسن کے مقابلے میں نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے. حسن علیہ السلام چلے گئے، اب جو ہے وہ مولا کون ہے؟ امام حسین. دعویٰ کرنا اور ہے، ممبر سے بیٹھ کے مجلس پڑھنا اور ہے، لیکن اصل عشق حسین کیا ہے کہ حسین کے مقابلے میں نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ جائیداد کی کوئی حیثیت ہے، نہ اولاد کی کوئی حیثیت ہے. اور عقیل ہے. دیکھیں دنیا کی عورتیں سن رہی ہوں گی، عورت سب برداشت کر سکتی ہے، ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے باپ مضبوط دل کا ہو، چل بھی جائے، لیکن ماں اولاد کے مقابلے میں آغا شوہر کی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی. تجربہ ہوگا آپ لوگوں کو، جو اولاد ہوتی ہے نا. یہ سبق سکھایا ہے کربلا میں حضرت زینب نے کہ اگر ہم نے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ امام مانا ہے تو اب امام کے مقابلے میں اولاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کبھی خیمے میں آتے ہیں، اماں کہتی ہیں جاؤ، ماموں کے پاس جاتے ہیں تو میری بہن کی نشانی ہو، عجیب کشمکش میں ہے اونو محمد. اماں کہتی ہے جاؤ، اماں کہتی ہے جاؤ، ماموں کہتی ہے
یہ کربلا واقعی بہت آسان نہیں ہے سمجھ پانا. یہ کربلا عشق کا مدرسہ ہے، یہ کربلا محبت کا مدرسہ ہے. راہ خدا میں کیسے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، جذبہ کیسے آتا ہے، یہ اس کا مدرسہ ہے کربلا. بہرحال بڑی مشقت اور مشکل کے بعد اجازت ملی. اب بہت لمبا نہیں، 2 منٹ پڑھتا ہوں میں بس. اجازت ملی، میدان میں گئے. کتابوں میں رجس پڑھا، جنگ شروع ہوئی، شہید ہو گئے. اس وقت حضرت عباس بھی زندہ تھے، امام حسین بھی موجود تھے. دونوں کی لاشیں آ گئیں. آپ سوچئے بچے نہیں تھے. حضرت زینب کی 56 سال ہے، جوان تھے. اب اس طرح 2 جوانوں کی لاشیں آئیں گی، خیمے کا حال کیا ہوگا؟ تو ایک ہنگامہ، گریا. آپ لوگوں نے کبھی کبھی تابوت نکلتا کیسے روتی ہیں یہ عورتیں. ہم لوگ تو اتنا نہیں رو پاتے، لیکن اللہ کا شکر عورتیں کیسا چیختی ہیں، روتی ہیں تابوت وغیرہ. آپ سوچئے خیمے کا عالم کیا رہا ہوگا جب ان 2 جوانوں کی لاشیں آئی ہوں گی. سب عجیب گریے کا عالم ہے، تڑپ رہی ہیں. تب تک ایک خاتون نے نوٹس کر لیا، ارے یہ سب لوگ تو رو رہے ہیں، جس کا بیٹا ہے وہ ماں کہاں ہے؟ ارے وہ ماں کہاں چلی گئی؟ اب وہ خاتون نکلی، کدھر گئی؟ دیکھا حضرت زینب اپنے خیمے میں، سر سجدے خالق میں. پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اب سمجھے کربلا کا درس کیا ہے. واقعاً اگر امام زمانہ سے محبت ہے، وقت کے امام سے، بی بی آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں، آپ لاش پہ نہیں جائیے گا. جواب سنیں گے آپ. اور ایک جملہ کہہ ہی دوں، جب جناب زینب کی شادی کا وقت تھا نا سر، مولا نے سگے بھتیجے عبداللہ، جعفر بھائی تھے مولا کے، بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ سگے بھتیجے بلایا. کہا عبداللہ جی تمہاری شادی میں زینب سے کر دوں گا، لیکن کچھ بات تم کو سے بتانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ بیٹی نہیں ہے. یہ مولا کا فرمان ہے. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں ایسے بھائی بہن نہیں ہے. واپس آئیے. وہ خاتون گئی اس حجرے میں، خیمے میں، کیا دیکھا؟ بی بی کا سر سجدے میں، پالنے والے ہماری قرب. تو کہنے لگی بی بی آپ کے بچوں کے جنازے آئے ہیں، آپ جنازے پہ نہیں آئیے گا، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جواب سنیں گے. دنیا میں نہ کوئی بہن ایسی ملے گی، دنیا میں نہ کوئی بھائی ایسا ملے گا. یا اللہ، اے میرے رب، جو محبت حسین اور زینب کے درمیان تھی، خدا ان عزاداروں میں بھی، بھائی بہنوں میں ویسے ہی محبت قائم کر دی. فرماتی ہے نہیں جاؤں گی. کیوں؟ کہ میرے سینے میں ماں کا دل ہے، اولاد کا لاشا ہے، ممکن ہے جنازے پہ نظر پڑ جائے، مجھ سے برداشت نہ ہو، تڑپ جاؤں. میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کیسے شہادت برداشت کی ہوگی. اللہ اکبر. یہ واقعہ ہے 10 مرحبا. آخری بات، 11 محرم آئی، قافلہ چلا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ سب ملائین ادھر سے لے گئے جہاں لاشیں تھے شہداء کے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے خود کہا ادھر سے لے چلو کہ آخری بار زیارت کرتے چلے. کہتے ہیں جب وہاں پہنچا ہے قافلہ، حضرت زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. مگر کمال یہی ہے کہ اونٹ سے گرا دیا،
مگر اپنے بیٹوں کے لاشے پہ نہیں گئی ہے، آئی ہے حسین کے لاشے کو ہاتھ میں لیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا